کل حکومت کی سپورٹ کے ساتھ اور پلاننگ اور سازش کے ساتھ چند سو لوگ خیبر سے لے کے کراچی تک سپریم کورٹ کے گرد گھیراؤ کے لیے اکٹھے کیے گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کیے گئے، 245 کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ نہ کوئی پولیس تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا عسکری ادارہ جو کہ ان کو روکتا، اور جو نازیبا، گستاخانہ اور غیر مہذب زبان انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف استعمال کی، وہ ساری دنیا میں پاکستان کی تذلیل کا باعث بنی، اور وہ گندی اور پراگندی زبان نے سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پھر بھی صبر کی تلقین کی اور ایک ہفتہ مزید انتظار اور مذاکرات کی بات کی۔ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں۔ انہوں نے کل لال حویلی میں 3 دفعہ ریڈ کیا، اسلام آباد میں ریڈ کیے، اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری مردہ ماں کے گھر میں بھی ریڈ کیے گئے، اور یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے یہ بیانات دلانا چاہتے ہیں دباؤ اور تشدد کے تحت تمام ایم پی ایم این ایز کے خلاف، کیونکہ نون لیگ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں، الیکشن میں جانے کے قابل نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ توہین عدالت کی تلوار ابھی لٹک رہی ہے اور الیکشن ہو کے رہیں گے۔ اس ملک کو زندہ رہنا ہے۔ کوئی شخص اس ملک میں اداروں کی امارات پر حملوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں اداروں پر فخر ہے، اور کل کا اداروں کا اعلامیہ بڑا خوش آئند ہے، اور امید ہے کہ آج 3 بجے سلامتی کونسل کی میٹنگ میں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو ڈبو دیا، لیکن اس میٹنگ سے بھی مجھے توقع ہے کہ وہاں انہیں عقل اور دانش کا مشورہ دیا جائے گا، جس سے یہ آری ہیں ملک بیٹھ گیا ہے، دنیا میں ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں، غریب جو ہے تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ورنہ جو کھیل یہ کھیلنے جا رہے ہیں اس کی لپیٹ میں خود آئیں گے۔ نیب کے قانون زندہ ہوں گے، منی لانڈرنگ میں یہ پکڑے جائیں گے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ملے گا، اور الیکشن میں عوام آزادی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔